السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ یاسین مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر چل رہی ہے۔ ترجمہ الحمدللہ دو زبانوں میں چل رہا ہے، ایک اپنی مادری زبان سندھی میں اور ایک اردو زبان میں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے ہمارے سنانے کو اور ہمارے سننے کو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ 2 رکوع الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج تیسرا رکوع ہے جو ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ تیسرے رکوع کی چند آیات، پھر اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور اس کی مختصر تفصیل شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون واتخذوا من دون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 5 آیت کی تلاوت ہو گئی۔ اب آئے اس کا اپنی مادری زبان سندھی میں پہلے ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، پھر آپ کو ایک مختصر تفسیر اس کی بتا دیں۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، نشانی آہے انہن لائے زمین غیر آباد۔ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون، جیاریو سوں انکھے ऐं कढियोसूं उन मां अनाज، पोइ उन्हीअ मां इहे खाइनि था। वजअलना फ़ीहा
جنات من نخیل وأعناب، ऐं बनायासूं उन में बाग़ खजिन जा ऐं अंगूरनि जा। वफ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून, ऐं जारी कयासूं उन्हीअ में चश्मा। लियकुलू मिन समरिही, जीअं खाइनि फल उन जो। वमा अमिलतहु ऐदीहिम, ऐं जेकी कमायो उन्हनि जे हथनि। इन जो इस आयत में जो ये अल्फाज मुबारक आयत मुबारक के वमा अमिलतहु ऐदीहिम, इसके दो तर्जुमे मैं आपको बताऊंगा। एक सिंधी में एक तर्जुमा है और उर्दू में दूसरा तर्जुमा। इंशाल्लाह मैं आपको इसके दो तर्जुमे आए हैं, इंशाल्लाह वो दोनों आप तवज्जो से सुनिएगा। पहला तर्जुमा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये, वमा अमिलतहु ऐदीहिम, ऐं जेकी कमायो उन्हनि जे हथनि। अफला यशकुरून, छा पोइ नथा शुकुर कनि, छा पोइ नथा शुकुर कनि। सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज, पाक आहे उहा ज़ात जंहिं पैदा कयो जिन्सुनि सभिनी खे। ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा, जंहिं पैदा कयो जिन्सुनि सभिनी खे। मिम्मा तुंबितुल अर्दु, उन्हीअ खां जो ॼमाए थी ज़मीन। वमिन अनफुसिहिम, ऐं ख़ुदि माण्हुनि मां। वमिम्मा ला यअलमून, ऐं उन्हनि शयुनि मां जिन खे इहे नथा ॼाणनि। वआयतुल लहुमुल लैल, ऐं निशानी आहे उन्हनि लाइ राति, ऐं निशानी आहे उन्हनि लाइ राति। नस्लखु मिन्हु नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, छिके कढूं था उन खां ॾींहं खे, पोइ ओचितो इहे ऊंदहि में आहिनि। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिंधी ज़ुबान में 5 आयत का तर्जुमा आपने सुना। अब अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़ुबान में इनका तर्जुमा करते हैं, फिर आपको इंशाअल्लाह मुख्तसर तफसील आए सुनते हैं। वआयतुल लहुमुल अर्दुल मैततु, और उनके लिए एक निशानी वो ज़मीन है जो मुर्दा पड़ी हुई थी। अहयैनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु यअकुलून। ये मैं बार बार अरबी में इबारत इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको कुरान शरीफ पढ़ना आ जाए। हमने उसे ज़िंदगी अता की और उससे गल्ला निकाला। तर्जुमा, अहयैनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन, हमने उसे ज़िंदगी अता की और उससे गल्ला निकाला, जिसकी खुराक ये खाते हैं। वजअलना फ़ीहा जन्नातिम मिन नख़ीलिन व अअनाब, वफ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून, और हमने उस ज़मीन में खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और ऐसा इंतज़ाम किया कि उसमें से पानी के चश्मे फूट निकले। लियकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु ऐदीहिम,
افلا یشکرون، تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ پہلے سندھی میں ترجمہ آپ کو میں دوسرا بتایا تھا، اب اردو میں دوسرا ترجمہ۔ ان الفاظ کا جو ان آیت کے بیچ میں آیا ہے، ان کے دو ترجمے۔ اب یہ دوسرا ترجمہ، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلها، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، کلها مما تنبت الارض، اس پیداوار کی کہ بھی جو زمین اگاتی ہے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان انسانوں کے بھی، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ جانتے تک نہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 5 آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، سندھی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی۔ اب تھوڑی اس کی آپ کو مختصر تفصیل بتاتا ہوں۔ آپ کو پہلے میں شروع سے یاد دہانی بھی کرواتا آ رہا ہوں، تو یہ سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یاسین مبارک میں پہلے رکوع میں پہلی آیات جو 5 آیات ہیں، آپ اس پر غور کریں گے، ذرا توجہ کریں گے۔ 5 آیات جو پہلی آیت، یہاں پہ بار بار بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ 5 آیات، ان 5 آیات پر ذرا غور کرتے رہیں، جب بھی پڑھیں تلاوت کریں ان آیات پر ضرور توجہ کریں، تو آپ کو آگے کی بات سمجھ میں آتی جائے گی۔ ان 5 آیات پر غور کریں، یہ میرا آپ کو سبق ہے۔ ان 5 آیات پر غور کیجئے، پھر آگے پڑھتے جائیں، آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک، یاسین، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، بزرگوں نے یہی بتایا، 2 روایتیں یہی آئی۔ یاسین یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان 2 باتوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والقرآن الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر قسم اٹھا رہے ہیں، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ قرآن حکیم یعنی قرآن کریم، قرآن عظیم جو بھی سارا کا سارا حکمتوں سے بھرا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، جو بھی احباب مرد یا خواتین قرآن شریف کا درس سن رہے ہیں، اس بات پر توجہ کرتے رہیں۔ میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتایا ہے، والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، قرآن حکیم یعنی قرآن حکیم ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی، قرآن حکیم ہے، اس میں روحانی بھی فوائد ہیں اور طبی جسم کے لحاظ سے فائدے۔ جو بھی پڑھے گا قرآن شریف کی تلاوت کرے گا، اس کو دونوں فائدے ہوں گے، یہ بات۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انک لمن المرسلین،
ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں ان کافروں کی باتیں سن کر۔ یہ جو کافر آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے، آپ پریشان مت، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس میں ایک اور راز بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنا ہے۔ بھائی یہ تو آپ سامنے لکھا ہوا ہے انک لمن المرسلین، کہ آپ بے شک آپ رسولوں میں سے، یہ تو مضبوط بات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سند اپنی طرف سے سند دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ اعلیٰ صراط مستقیم، کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پر، آپ کا راستہ صحیح راستہ ہے، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ سند مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مالک کی طرف سے، پالنہار کی طرف سے سرٹیفکیٹ۔ تنزیل العزیز الرحیم، پانچویں آیت، کہ یہ قرآن شریف عزیز الرحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی جو غالب ہے، کمزور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن شریف جو نازل ہوا ہے یہ عزیز الرحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی جو غالب ہے، زبردست، مکمل غالب ہے، اپنی بات منوانے میں غالب ہے، اپنا کام کروانے میں غالب ہے، طاقت رکھتے ہیں، اور رحیم بھی ہے، مکمل رحمت ہے اس میں۔ یہ 5 آیات، اس کے بعد پہلا رکوع، پھر دوسرے رکوع میں واقعہ آیا کہ جو رسولوں کی تابعداری کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو رسولوں کی تابعداری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا، جو رسولوں کی تابعداری کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ سارا واقعہ آپ نے سنا۔ اب اس میں یہ دوسری بات بھی آئی کہ جو اللہ کے رسول کے ماننے والوں کو تکلیف دیں گے، ان کو تنگ کریں گے، ان کے کام میں رکاوٹ ڈالیں گے، ان کی توہین کریں گے، ان کو پریشان کریں گے، جو بھی اللہ کے رسول ہیں، جو بھی ان کو تکلیف دے گا، یا جو اللہ کے رسول کی تابعداری کرنے والے ان کو تنگ کرے گا، اس کے لیے سزا ہے، ان کو عذاب ملے گا۔ یہ بات اب اس کے بعد کیا ہے، یہ آیات آئی۔ دوسرے رکوع میں یہی واقعہ تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو بھی مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ جو کافر ہیں وہ بھی اپنا حساب کتاب دیں گے، جو مومن ہیں ان کو بدلہ ملے گا، ان کو جنت ملے گی، ان کو ان کے صبر کا پھل ملے گا۔ یہی باتیں ہوئی ہیں۔ آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب آگے اپنی قدرت کی مثال دے رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں کہ میری قدرت کی طرف دیکھو، یہ جو سارے جن پر عذاب آیا یہ مر گئے، اور جن کو انہوں نے تکلیف دی وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے رسول یا پھر جو ہے ان کے ماننے والے، ان کو بدلہ ملے گا، ان کو اعمال کی جو ہے وہ خوشخبری ملے گی، ان کو فائدے ملیں گے۔ جن پر عذاب آیا وہ بھی ختم نہیں ہوئے، اب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں، سنیے اللہ فرماتا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ایک نشانی تو یہ ہے کہ آپ اس مردہ زمین کو دیکھیں، مردہ زمین کو دیکھیں، أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم کیسے اس کو زندہ کرتے ہیں؟ مردہ زمین، ختم زمین ہے،
زمین میں کچھ بھی نہیں ہے، غیر آباد زمینیں، بنجر زمینیں، وہاں ہم اس زمین کو زندہ کرتے ہیں، پھر اس میں سے اناج بھی نکالتے ہیں اور اس اناج کو تم کھاتے ہو۔ یہ پہلی قدرت۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس اناج میں سے تم کھاتے ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ایسی مثال دے رہے ہیں جو ہم انسانوں کے سامنے، اور ہم انسانوں کا اس سے تعلق ہے گہرا۔ جو بھی زمین اگاتے ہیں، یعنی ہم انسان رہتے ہی زمین پر ہیں نا، اور دیکھ رہے ہیں کہ زمین جو بنجر ہے، غیر آباد زمینیں، مری ہوئی زمینیں، کیسے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اناج پیدا کرتے ہیں، پھر اس میں سے ہم اناج کھاتے ہیں۔ یہ تو یعنی مشاہدہ ہے، آنکھوں سے ہر انسان دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی مثال دے رہے ہیں۔ أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، اور اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں، انگوروں کے باغات ہیں۔ وفجرنا فيها من العيون، اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، تم دیکھتے ہو۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، یہ سب کس لیے؟ یہ سب کس لیے؟ تاکہ تم اس کا پھل کھاؤ، تاکہ یہ اس کا پھل کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، سبحان اللہ۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے، شیرینی آتی ہے، مٹھاس آتی ہے ان الفاظ، سننے میں بھی مٹھاس، سننے میں بھی یعنی لطف ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ اس کا پھل یہ کھائیں، پھل کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے تو کیا ہی نہیں، انسان کے ہاتھوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں کرتے؟ کیا یہ پھر بھی شکر نہیں کریں؟ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا یہ پھر بھی شکر نہیں کرتے، نہیں کریں گے؟ دیکھیے نا، یعنی کیا انسانوں نے بنایا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے بنایا، زمین کو زندہ کیا، پھر اس میں سے اناج پیدا کیا، پھر اس میں ہم نے کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات پیدا کیے، اور یہ کھا رہے ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ یہ اس کا پھل کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھوں نے تو اس میں کچھ بھی نہیں کیا، کوئی محنت نہیں کی۔ ہاں کچھ کیا ہے، ایک دانہ انسان پیدا کر سکتا ہے، گندم کا دانہ انسان پیدا کر سکتا ہے، اناج کا دانہ انسان پیدا کر سکتا ہے، انسان میں کچھ طاقت ہی نہیں۔ افلا یشکرون، کیا یہ پھر بھی شکر نہیں کرتے، نہیں کریں گے شکر؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اچھی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی، اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کر، کیونکہ انسان کیا تعریف کرے گا، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا تعریف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی تعریف کرتے ہیں، فرما رہے سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ ایک ایک آیت، ایک ایک الفاظ سورہ یاسین یہ حکمت سے بھرے ہوئے، پوری کی پوری حکمت۔ اللہ فرماتے سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کی، ہر چیز کے جوڑے جوڑے، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، مما تنبت الارض، جو بھی زمین اگاتی ہے اس کے جوڑے جوڑے، نر اور مادہ، ومن انفسہم، انسانوں کے بھی جوڑے جوڑے، نر اور مادہ، ومما لا یعلمون، اور
ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ جانتے تک نہیں، ان کے بھی جوڑے جوڑے ہیں جو انسانوں کو پتہ ہی نہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات کو دیکھو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ اندھیرا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندھیرا کیسے ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اندھیرا تو دیکھتے ہو لیکن ہوتا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، رات۔ نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون، ہم اس پر سے دن کا شلکا اتار لیتے ہیں، دن کا شلکا اس پہ سے جسے اتار لیتے ہیں۔ دن ہے رات میں سے ہم دن کا شلکا اتار لیتے ہیں تو یہ یکایک اندھیرے میں آ جاتے ہیں۔ فإذا ہم مظلمون، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ ہے کہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے۔ یہ ایک نشانی دیکھتے نا، دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دن ہے، روشنی، ہر طرف روشنی۔ یکایک اللہ تبارک و تعالیٰ دن کا شلکا اتار لیتے ہیں تو اندھیرا آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے۔ کسی قسم طاقت ہے کہ سورج کو لائے، سورج ہو پھر کس میں طاقت ہے کہ سورج کو ہٹائے اندھیرا آ جائے؟ کسی میں بھی طاقت ہے۔ کافی ایسے ممالک جہاں پر صرف دن ہی دن ہوتا ہے، رات ہوتی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس کو انسان غور و فکر ان آیات میں کرے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں ہمیں۔ دیکھو میں انسانوں کو پھر دوبارہ زندہ کروں گا، مخلوق کو دوبارہ زندہ کروں گا، پھر حساب کتاب ہوگا، آخرت کا دن ہے، اس پر نظر رکھو۔ جو بھی تم اعمال کرتے ہو اس پر نظر رکھو کہ تم کیا کیا اعمال کر رہے ہو، ان سب کا حساب کتاب۔ تبھی تو میں نے آپ کو دوسرے رکوع میں کیا تھا، پورا واقعہ ہے کہ یہ رسول آئے ہیں، اب جو رسولوں کی بات مانے گا وہ کامیاب ہوگا، لیکن جو ان کی بات نہیں مانتا اور ان کو ستاتا ہے، ان کو تکلیفیں دیتا ہے، ان کے لیے سزا ہے۔ دنیا میں تو سزا ملے گی لیکن پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ وہ مثالیں دے رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلا سبق یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ تھوڑی مختصر تفسیر تھی، اس کی میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔